السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ ایک بڑی شاندار کتاب، تاریخی طور کے اوپر اس کو ریاست کو سمجھنے کے لیے بڑی شاندار کتاب کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور آپ نے سنا ہی ہوگا میکاولی۔ انہوں نے کہا تھا کہ قسمت ایک ایسے دریا کی مانند ہے جو کسی بھی وقت بفر جاتا ہے، یعنی سیلاب آ جاتا ہے اور اپنے ارد گرد ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس نے کہا تھا کہ جو لوگ اس وقت بند باندھ لیتے ہیں، جب دریا پرسکون ہوتا ہے تو وہ دریا بفرنے سے کسی حد تک خود کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی قسمت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو خود کو بچانے کے لیے بڑے بڑے بند بھی باندھ لیں لیکن پھر بھی قسمت ان کا ساتھ نہ دے؟ جیسا کہ پی ڈی ایم جماعتیں، جنہوں نے خود کو کرپشن کیسز سے بچانے کے لیے ترامیم تو کرنی، لیکن چیف جسٹس کا ایک فیصلہ ان کے سارے بند کو بہا کر لے گیا، اور اسے کہتے ہیں شومئی قسمت۔ کیا فیصلے آنے کے بعد اب الیکشن بھی متاثر ہوگا؟ اور اگر سب پھر سے نائب زدہ ہو گئے تو کیا یہ سب الیکشن لڑ پائیں گے؟ اور اگر احتساب کا عمل شروع ہو گیا تو پھر کیا الیکشن بھول جائیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ عمران خان آج جس کیس میں جیل میں ہے وہ کرپشن کا کیس نہیں، اور جنہوں نے گٹھ جوڑ کر کے نیب ترامیم کروا کر خود کو کرپشن کے الزامات سے بری کروایا تھا، آج پھر ملزم بن چکے ہیں۔ یعنی عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی اپنا مقدمہ جیت گیا اور پی ڈی ایم والے سارا زور لگا کر بھی ہار گئے۔ اور ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نام بھی نیب ترامیم کی بینیفیشری لسٹ میں تھا۔ ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ بھی فیصلے کے متاثرین میں شامل ہوں گے؟ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو درخواست گزار یعنی عمران خان کی جیت کہیں، آئین پاکستان کی جیت کہیں، عدلیہ کی جیت کہیں، یا پھر سیاسی اشرافیہ کی ہار، یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ جن لوگوں کے خلاف فیصلہ آیا ہے وہ تو چیخیں گے، روئیں گے بھی اور پیٹیں گے بھی، لیکن فیصلہ تو اب آ چکا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آخری روز فیصلہ جاری کر کے اپنا نام تاریخ میں ضرور لکھوا لیا ہے۔ عمران خان نے نیب کے قوانین میں ترمیم کے خلاف اپنی درخواست میں وفاقی حکومت اور نیب کو فریق بنایا تھا، اور درخواست میں کہا گیا تھا کہ نیب کے کیس میں کی جانے والی ترامیم آئین پاکستان کے آرٹیکل 9، 14، 19A اور 24 اور 25 کے بنیادی حقوق کی مخالف ہے، اور عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ ان تمام ترامیم کو کالعدم کرا دیا جائے۔ فیصلہ آنے میں 14.5 ماہ کا عرصہ تو لگ گیا، اور 50 سے زیادہ سماعتوں کے بعد فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا، اور فیصلے کے مطابق عوامی عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف کرپشن کیسز بحال ہو گئے۔ عوامی عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف انکوائریز اور انویسٹیگیشنز بحال ہو گئیں۔ نیب عدالتوں سے ترمیم کے بعد کالعدم قرار دیے گئے مقدمات بھی بحال ہو گئے۔ ختم کیے گئے مقدمات 1 ہفتے کے اندر دوبارہ احتساب عدالتوں میں لگانے کا حکم دیا گیا ہے، اور نیب کو 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کے کرپشن کیسز کی تحقیقات کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے۔ یہ عوام کے لیے واقعی ایک سویٹ فیصلہ ہے، کیونکہ اس نے ملک کے سیاسی اشرافیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ عام آدمی جرم کرے تو اس کے لیے تھانے سے لے کر FIA اور نیب تک سب ادارے سرگرم ہو جاتے ہیں، جبکہ سیاستدان پر الزام ہو تو عدالتوں میں اپنے کیسز کا مقابلہ کرنے کے بجائے یا تو دوائی کے بہانے لندن بھاگ جاتے ہیں یا پھر پارلیمنٹ سے ترمیم کروا کر اپنی جان چھڑا لیں۔ اب یہ جو نیب ترامیم سے فائدہ اٹھا کر اتراتے پھرتے تھے، ان بینیفیشریز کی بات کریں تو ان میں میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، فریال تالپور، یوسف رضا گیلانی، اسحاق ڈار، خواجہ محمد آصف، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، مخدوم خسرو بختیار سمیت ایک لمبی لسٹ ہے۔ اس لسٹ میں شاہد خاقان عباسی بھی شامل ہے، جو یہ کہتے تھے کہ نیب کے ادارے کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اب یہ تمام پھر سے ملزم بن چکے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک صدر یعنی آصف زرداری اور 6 سابق وزیر اعظم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، شہباز شریف، راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز کے کیسز پھر سے نیب میں جائیں گے۔ لیکن کیا موجودہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی نیب بلا سکتی ہے؟ تو سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترمیم کے حوالے سے سنائے گئے فیصلے کے بعد نیب حکام کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے خلاف شکایت کا نیب ترمیم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ خیر چلیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے خلاف کوئٹہ میں
اثاثہ جات کا کیس کھولا گیا تھا اور ان کا کیس پہلے ہی کلیئر ہو گیا تھا، لیکن اس حوالے سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ کون کون پکڑ میں آئے گا یہ تو تب پتہ چلے گا جب 7 دن بعد کیسز کھلیں گے، لیکن اس سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ضرور اس کی زد میں آئیں گے، یعنی سب پھڑے جائیں گے۔ اب نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے 21 اکتوبر کو واپسی کی ٹکٹ کنفرم ہو چکی ہے، اب لگتا ہے کہ کینسل کروانا پڑے گی۔ پلان تو یہ بنایا جا رہا تھا کہ نواز شریف کو واپس لا کر باقی مقدمات سے بری کروایا جائے گا، لیکن اب تو نیب کا کٹا پھر کھل گیا۔ اب جو بقول نون لیگ 10 لاکھ لوگوں کو نواز شریف کے استقبال کے لیے اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اگر نواز شریف نہیں آتے تو شاید عزت رہ جائے۔ نون لیگی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے پی ڈی ایم کے خلاف متنازع فیصلہ دیا ہے، لیکن اگر فیصلے کو دیکھا جائے تو یہ کسی کے خلاف نہیں، کسی کے بھی خلاف نہیں، بلکہ ایک بہترین اور جامع فیصلہ ہے۔ آپ کے خلاف کرپشن کے کیسز ہوں، آپ پارلیمنٹ سے ترمیم کروا کر اپنے خلاف کیسز اور ریفرنسز ختم کروا لیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ چیف جسٹس یہ فیصلہ سنا کر تاریخ رقم کرا کر چلے گئے۔ اب پی ڈی ایم والوں کو اگر آئندہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اگر امیدیں ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ اور جو اندر کی خبریں یہ ہیں کہ نواز شریف کے لیے بیانیہ تیار کیا جا رہا ہے کہ واپس آ کر وہ پاناما کیس کے ججز کے خلاف پھر سے بھرپور مہم چلائیں گے اور پچھلے ججز اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف کیسز چلانے کا مطالبہ کریں اور پھر سے پارلیمنٹ کے تقدس کا شور مچایا جائے گا۔ یعنی آئین کی تقدس کی پرواہ نہیں، یعنی آئین کو مجروح کیا، برباد کیا، تذلیل کی، توہین کی، اس کی پرواہ نہیں، لیکن ان کو کس کی تقدس کا ہے؟ یعنی پارلیمنٹ بغیر آئین کے بھی چلا کرتی ہے۔ آپ کی عقل کیا خریدنے گئی ہوئی ہے؟ بہرحال جس آئین کی تقدس کی پرواہ نہیں، جس کی بنیاد پہ ہی پارلیمنٹ چلتی ہے، لیکن جہاں تک اس فیصلے کی بات ہے، اس فیصلے کے بعد متاثرین فیصلہ کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ فیصلے کی قیمت کون کون ادا کرے گا؟ ریویو پٹیشن میں کون کون جائے گا؟ کیا موجودہ نگران حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ ریویو پٹیشن میں جا سکتی ہے؟ کیا نیب بھی ریویو کے لیے جا سکتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل۔